بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بھی دکھ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کے آمین سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، گرمیوں کا موسم آن پہنچا ہے۔ موسم گرما میں پانی پلانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے حوالے سے ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے والے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں اور آل کر دیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دوستو، موسم گرما کی آمد ہے، ایسے میں انسان کو پیاس شدت سے لگتی ہے۔ اس موقع سے بلا لحاظ مذہب اور ملت مخلوق خدا کی خدمت کے شوقین لوگ مختلف مقامات اور بازاروں اور چوراہوں پر پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس عمل کی ہمت افزائی کی جانی چاہیے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی جانی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ یہ عمل بڑے ثواب کا حامل ہے، پھر کیوں کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ترغیب نہ دیتے۔ اسلام جیسا انسانیت کا خیر خواہ اور انسانیت کا پاسدار مذہب اس کی تعلیم سے کیسے پہلو تہی کرتا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کی اہمیت و افادیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ عمل بظاہر نہایت معمولی ہونے کے باوجود نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے حیدرآباد شہر میں دیکھا کہ بعض غیر مسلم تنظیموں کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر موسم گرما میں پانی پلانے کا انتظام بڑے اہتمام سے ہوتا ہے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل یہ اللہ کے خزانے میں اپنے لیے جمع کرنا ہے۔ بعض علاقوں میں اس گرمی کے موسم میں پانی کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں، ایسے میں جبکہ بور ویل وغیرہ بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اس طرح کی بستیوں میں پانی کے ٹینکروں کے ذریعے آب رسانی کی خدمت میں شامل ہونا اور اپنے محرومین کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا نظام کرنا ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ یہ تو انسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں جانوروں تک کے لیے پانی کے انتظام کرنے پر اجر و ثواب اور جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ ٹھنڈا پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارکہ ہے کہ اے اللہ، میرے دل میں اپنی محبت میری جان، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ پیاری بنا دے۔ یہاں پر اللہ عز و جل کی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ کرنے کو کہا گیا، جس سے پتہ چلا کہ ٹھنڈا پانی بڑی نعمت ہے۔ پانی پلانا صدقہ جاریہ ہے۔ پانی پلانے کو احادیث نبویہ میں صدقہ جاریہ فرمایا گیا ہے، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ کنویں، نلکے، ٹانکی وغیرہ کی شکل میں غریبوں اور ناداروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا یہ مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا کر وقف کر دیا اور کہا، یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے۔ بحوالہ ابو داؤد، حدیث نمبر 1483۔ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ پانی پلانے اور پیاسوں کی سیرابی کا عمل یہ ایک نہایت بہترین صدقہ ہے جس کی احادیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ کیا تم نے جہنمیوں کے اس قول کو نہیں سنا جب انہوں نے اہل جنت سے مدد چاہی اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو یا کچھ اس چیز میں سے دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے؟ اور ایک روایت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سعد، کیا میں تمہیں ایسا ہلکا صدقہ جس میں بوجھ بالکل کم ہو نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا پانی پلانا۔ چنانچہ حضرت سعد نے پانی پلایا اور فرمایا کہ جہاں پانی کی کثرت ہو ایسی جگہ اگر کسی نے پانی پلایا تو اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جہاں پانی کی کثرت نہ ہو یعنی بمشکل پانی ملے ایسی جگہ اگر کسی نے پانی پلایا تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس کو زندگی بخشتی ہو۔ پانی پلانا مغفرت اور بخشش کا باعث ہے۔ پانی پلانے کا عمل نہایت معمولی ہونے کے باوجود ثواب، اجر، آخرت اور خوشنودی رب کا نہایت بڑا ذریعہ اور مغفرت کا باعث ہوتا ہے۔ صرف اسی عمل کی وجہ سے انسان جہنم سے خلاصی حاصل کر کے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اسی کو حدیث میں یوں فرمایا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چل رہا تھا، اسی دوران میں اسے پیاس لگی، وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ کنویں سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا بھانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسی مجھے لگی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ سے پکڑا، پھر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی اور اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چوپائے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر والے یعنی جاندار میں ثواب ہے۔ دنیا میں پانی پلانے کا اجر و ثواب اس قدر ہے کہ اس پانی پلانے کے عوض اللہ عزوجل قیامت کے دن اس شخص کو اس پانی کے بدلے جنت کی شراب مرحمت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ہرا لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی شراب پلائے گا۔ جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا عمل۔ انسانوں کو پانی پلانا اور شدت پیاس میں ان کو سیراب کرنا یہ ایسا عمل ہے جس کو جنت سے قربت اور جہنم سے دوری کا باعث بتلایا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے اللہ عزوجل کی اطاعت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ فرمایا کیا تم ان دونوں پر عمل کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کی بات کہو اور زائد چیز دوسروں کو دے دو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ تو انصاف کی بات کر سکتا ہوں اور نہ زائد چیز کسی کو دے سکتا ہوں۔ فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ اس نے کہا یہ بھی مشکل ہے۔ فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹنی اور ایک مشکیزہ لو، پھر ان لوگوں کے گھر جاؤ جن کو پانی کبھی کبھی ملتا ہے، انہیں پانی پلاؤ، شاید کہ تمہاری اونٹنی ہلاک ہو اور تمہاری مشکیزہ پھٹ جائے اس سے پہلے تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی تکبیر کہتا ہوا چلا۔ کہتے ہیں کہ اس کے مشکیزہ کے پھٹنے
اور اس کی اونٹنی کے ہلاک ہونے سے پہلے وہ شہادت سے مشرف ہو گیا۔ جانوروں کو سیراب کرنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ انسانی تشنگی دور کرنے پر ہی انسان کو ثواب ملتا ہے، بلکہ کسی پیاسے جانور کو پانی پلانے اور اس کی سیرابی کا سامان کرنے پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ میرے پاس سوالات ختم ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور یاد کر لو۔ ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھٹکے ہوئے اونٹ جو میرے حوض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ملے گا جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے۔ خلاصہ یہ کہ پیاسوں کو پانی پلانا، لبوں کی سیرابی کا سامان کرنا، انسانوں کی پانی کی ضروریات کی تکمیل، یہ نہایت اجر و ثواب اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ نہ صرف انسانوں کو پانی پلانا بلکہ پیاسے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی ثواب اور اجر آخرت کا باعث ہے۔ تو آج سے ہی یہ عہد کر لیں کہ آپ کے پڑوس میں یا آپ کے علاقے میں جتنے بھی پیاسے لوگ ہوں گے ان کے لیے آپ پانی کا ضرور بندوبست کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی پانی کا انتظام ضرور کیجیے۔ گرمیاں آ چکی ہیں، پرندے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے اپنی چھتوں پر پرندوں کے لیے اناج اور پانی کا بندوبست بھی ضرور کریں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور پانی کے پمپ وغیرہ کی تنصیبات کے لیے آپ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان چوراہوں پر اور ان مقامات پر جہاں پر پانی کی سخت ضرورت ہے، ہمارے اور آپ کے توسط سے وہاں پر پانی کی فراہمی کی جا سکے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔